بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور جمال ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، پر وہ غریب تھا، اس لیے میرے گھر والے میری شادی کسی اونچے خاندان میں کرنے لگے تو میں نے بھاگ کر جمال سے شادی کر لی۔ ہم ایک ساتھ غربت میں بھی بہت خوش تھے۔ جب ہمارا ایک بیٹا پیدا ہوا اور پھر ایک روز گھر خبر آئی جمال کا انتقال ہو گیا، میں اپنے بچے کو لے کر واپس گئی تو گھر والوں نے ہمیں قبول نہ کیا۔ ایسے ہی 3 سال گزر گئے اور میں بیٹے کو لے کر گھروں پر ملازمت کرنے لگی۔ آج بنگلے پر دعوت تھی کیونکہ بڑے مالک 3 سال بعد امریکہ سے پاکستان آ رہے تھے۔ جب میں نے مالک کو دیکھا تو میرا جسم کانپنے لگا کیونکہ وہ جمال، اس کو اپنے سامنے دیکھ کر تو میرے قدم زمین میں جیسے جم سے گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جمال تو مر چکا تھا، پھر وہ شخص بھی مجھے جمال جیسا ہی کیوں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور خاموشی سے نظریں جھکا کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور دماغ بھی الجھ سا گیا تھا۔ جب بڑے مالک اندر داخل ہوئے تو پورے بنگلے میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سبھی ملازم صفائی میں لگے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت کام کا ہوش ہی کہاں تھا۔ میں تو بس خود کو چھپانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے ہمت کر کے اس جانب جھانکا تو میری نظر اس شخص سے جا ملی جس سے میں خود کو چھپاتی پھر رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں بھی ایک الجھن ابھری تھی۔ میں ایک کشمکش میں تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر مجھے کسی اور ہی جانب لے جا رہا تھا، مگر میں اپنے دماغ سے لڑ رہی تھی کہ نہیں، میں نے تو خود اس کی موت کی خبر سنی تھی، مگر وہ شخص، وہ بھی تو بالکل ویسا ہی تھا جس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے رک سا گیا تھا، مگر پھر آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اچانک ہوش میں آئی تو باورچی خانے سے ایک ملازمہ کی آواز آ رہی تھی جو مجھے بلا رہی تھی، تو میں ہڑبڑا کر کام میں لگ گئی تھی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر وہ جمال تھا تو ان 3 سالوں میں وہ کہاں تھا؟ اس نے کبھی پلٹ کر بھی میری خبر کیوں نہیں لی؟ اور اگر وہ جمال نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دنیا میں ایک ہی شکل اور ایک ہی قد کاٹ کے 2 انسان تھے؟ اسی کشمکش میں دعوت شروع ہو گئی تھی۔ سب مہمان کھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے بنگلے کے کونے میں کھڑی اپنے ذہن میں آتی ہزاروں سوچوں کو جٹلا رہی تھی۔ ایک موقع ملا تو میں نے ایک دفعہ پھر اس شخص کو نظر بچا کر دیکھا۔ وہ تو واقعی جمال جیسا تھا، مگر اس کا انداز، اس کا لباس اور گفتگو، سب کچھ ہی تو میرے جمال سے الگ تھا۔ جب دعوت ختم ہو گئی تو کھانے کے بعد میں میز صاف کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے بلایا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کو ٹھیک کیا اور ڈرتے ڈرتے آہستہ سے سر اٹھایا۔ وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر اس کے انداز میں ایک اجنبیت تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا میں اس کو جانتی ہوں؟ اس کا سوال سن کر میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ اگر وہ جمال ہوتا تو وہ کبھی بھی مجھ سے ایسا سوال نہ کرتا، کیونکہ وہ تو مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب میرا ہی وہم تھا، وہ میرا جمال تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تمہارا نام نمرا ہے؟ جب اس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی تھی یا قسمت میرے ساتھ ایک اور کھیل کھیل رہی تھی؟ میں تو کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ میں نے بہت مشکل سے اس بات میں سر ہلایا اور تب میں نے بھی اس سے پوچھ ہی لیا تھا کہ کیا اس کا نام جمال ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا تھا کہ میرا نام جمال نہیں بلکہ کمال ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی اجنبیت تھی کہ میں ڈر گئی۔ اس نے بھی شاید میری بے بسی کو محسوس کر لیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم مجھے بہت دیر سے گھور رہی تھی، اس لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہ کہیں تم مجھے جانتی ہو، کوئی کام تو نہیں جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود پر قابو پایا تھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ اس سے معافی مانگ کر میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس رات میں سو نہ سکی تھی، دل میں ہزاروں سوالات جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ جمال نہیں تھا تو مجھے بے چین کیوں کر گیا تھا، اور اگر وہ جمال تھا تو مجھے پہچان کیوں نہیں رہا تھا؟ اگلے روز جب میں کام پر گئی تو میں نے مالکوں کے دوسرے ملازم سے جمال کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ مجھے ابھی تک تسلی نہیں ہوئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ واقعی امریکہ میں رہتا تھا اور 3 سال بعد پاکستان آیا تھا، اور اس کا تو دور دور تک کوئی رشتہ دار بھی جمال نام کا نہیں تھا۔ میں نے خود کو ایک بار پھر سے تسلی دی کہ یہ صرف ایک اتفاق ہی تھا، مگر پھر بھی دل نہیں مانتا تھا۔ مجھے سچ معلوم کرنا تھا کہ آخر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنا جمال کیوں یاد آیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے جب اس آدمی نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ تم نے اس دن مجھ سے یہ کیوں کہا تھا
کہ میرا نام جمال تو نہیں؟ میں نے اس کو سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ قرار تو میرے دل کو بھی نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے اسے پوری کہانی کہہ سنائی تھی۔ جب میں خاموش ہو گئی تو وہ کافی دیر تک مجھے دیکھتا رہا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ میری کہانی سن کر غصہ تو نہیں ہو گیا تھا، کہ کہاں وہ اتنا امیر کبیر آدمی اور کہاں میں ایک معمولی ملازمہ اس کو اپنا محبوب سمجھ کر دھوکہ کھا گئی تھی۔ مگر اس کی کہانی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام نمرا ہے اور میں اسلام آباد ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا تعلق ہی کھاتے پیتے اونچے خاندان سے تھا۔ میرے بابا کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، جس کی وجہ سے گھر میں دولت کی ریل پل تھی۔ میری ماما بھی ایک سوشل ورکر تھی اور ایک NGO چلا رہی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں جڑوا تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہوتا جو ان کا بزنس سنبھالتا، مگر قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ جب سے ماما نے جڑوا بہنوں کو پیدا کیا تھا، وہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی، جس کا ان کو خود بھی بہت دکھ تھا۔ بابا کے پاس روپے پیسے کی کمی تو نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ وہ ماما کا علاج کروا سکتے تاکہ ان کو ایک بیٹا مل سکتا، مگر ان کے بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ بابا ماما کو ہر اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تھے، مگر ہر جانب سے ان کو انکار ہی سننے کو ملا تھا۔ انہوں نے اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لڑکے کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہا تھا، مگر ماما نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر نہیں پال سکیں گی۔ ماما نے کہا تھا کہ یہ بہت ہمت اور حوصلے والا کام تھا کہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دینا، اور وہ ویسی ہمت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ہم تینوں بہنوں سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی روز وہ اس اڈاپٹڈ لڑکے کے ساتھ کوئی ناانصافی کر بیٹھے۔ اس بات پر ماما اور بابا کی کافی بحث بھی ہوئی تھی، مگر جیت ماما کی ہوئی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی بات میں بالکل ٹھیک تھی، اور بابا کو مجبوراً اپنے بیٹے کی خواہش کو دل میں ہی دبانا پڑ گیا تھا۔ بابا نے بے شک اپنے بیٹے والی خواہش چھوڑ دی تھی، لیکن وہ تب سے ہی ایک ارادہ کر چکے تھے کہ وہ مجھے ہی اپنا بیٹا بنائیں گے اور اپنا سارا بزنس میرے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے بچپن سے ہی مجھے باقی دونوں بہنوں سے زیادہ پیار اور توجہ دی تھی۔ میری ہر بات کو انہوں نے سب سے پہلے مانا اور پورا کیا تھا۔ بابا نے ہمیشہ مجھے ہی دونوں بہنوں پر زیادہ فوقیت دی تھی، کیونکہ میں ہی تو تھی جس نے کامیاب ہو کر ان کا بزنس سنبھالنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلانا بھی تھا۔ مجھے بھی اس بات پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ بابا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے اور مجھے ہی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اسی وجہ سے بابا نے مجھے شروع سے ہی اپنے ساتھ بزنس میٹنگز میں لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے تھے، جیسے کہ بزنس کے معاملات کیسے طے کیے جاتے ہیں، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر نظر کیسے رکھی جاتی ہے، اور کس طرح ایک اچھا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ میں نے بچپن سے ہی ان کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تاکہ میں بزنس کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ ماما تب پہلی دفعہ بابا سے کہنے لگی تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا تھا، کیونکہ وہ میری ہر ضد اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ماما کا خیال تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد وہ عام لڑکیوں کی طرح میری بھی شادی کر کے مجھے اپنے گھر کا کر دیتے، مگر بابا تو میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے ملک کی سب سے نامور بزنس وومن بنانا چاہتے تھے۔ میں بھی ان کا خواب اور ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے دل سے محنت کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ بابا اپنی خواہش میں اس حد تک سنجیدہ تھے کہ ان کو میری اپنی زندگی کی خوشی کی بھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، اور اس بات کا اندازہ ہوتے ہوتے مجھے بہت دیر لگ گئی تھی۔ کاش مجھے اس بات کا اندازہ پہلے ہو گیا ہوتا کہ بابا کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے ہی مطلب تھا، اور اپنے بزنس کے سامنے ان کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی خوشی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ماما نے بابا کو بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بزنس میں اس حد تک نہ گھسیٹے کہ میں بھی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا ہی بھول جاؤں، مگر بابا نے بھی ماما کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے بابا کو ایک بیٹا اڈاپٹ نہیں کرنے دیا تو پھر ایک بیٹی پر تو وہ اپنی مرضی کی زندگی مسلط کر ہی سکتے تھے، اور ماما بابا کی اسی بات پر خاموش ہو گئی تھی، اور ان کو زندگی میں پہلی دفعہ اپنی محرومی کا احساس ہوا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے بابا کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ بابا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ وہ مجھے لندن بھیج رہے تھے، اور لندن سے واپس آنے کے بعد ان کا سارا بزنس میں ہی سنبھالنے والی تھی، مگر اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ لندن جانے کے بعد نہ صرف میری بلکہ ہم سب کی زندگی بہت بدلنے والی تھی۔ جب بابا نے مجھے لندن بھیج دیا تو میں لندن کی رنگینیوں میں ایک دم سے کھو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں تو صرف بزنس میں ہی گم ہو کر رہ گئی تھی،
اور باقی زندگی تو میں جینا جیسے بھول ہی چکی تھی۔ مگر مجھے بہت جلد یہ یاد آ گیا تھا کہ بابا نے تو مجھے لندن صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے ہی تو بھیجا تھا، اور اس کے بعد واپس جا کر مجھے سارا بزنس سنبھالنا تھا۔ میں نے لندن میں جتنا بھی وقت گزارا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ اس وقت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکوں، اور تبھی میرا ملاقات جمال سے ہوئی تھی۔ وہ بھی بزنس کے سلسلے میں لندن آیا ہوا تھا اور لندن سے واپس جا کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا تھا۔ جمال میں اور مجھ میں صرف ایک بات کا فرق تھا کہ وہ بھی اپنا بزنس شروع کرنے والا تھا، جبکہ میں اپنے بابا کے بزنس کو مزید آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہتی تھی۔ میری اور جمال کی ملاقات ایک بزنس میٹنگ میں ہوئی تھی اور مجھے اس کا بات کرنے کا انداز بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ ایک سلجھا ہوا اور ایک ذہین لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھی چیزوں کی اور اچھے انسانوں کی پہچان تھی، اس لیے میں جان گئی تھی کہ جمال کا انتخاب میرے لیے بہت مناسب تھا۔ رفتہ رفتہ اور آہستہ آہستہ ہم دونوں مختلف میٹنگز میں ملنے جلنے لگے اور ہماری دوستی ہو گئی۔ تب جمال نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے کا ایک عام سا لڑکا تھا، جبکہ مجھے تو وہ عام بالکل بھی نہیں لگا تھا۔ میرے لیے تو وہ بہت خاص بن گیا تھا اور مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ جمال اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر خود کچھ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن سے بزنس کی ڈگری لینے آیا تھا۔ مگر میرا دل چرا لے گیا تھا۔ ہم نے لندن میں جو دن اور جو شامیں گزاری تھی وہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت شامیں تھی۔ میں جمال کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کے بنا زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں ارادہ کر چکی تھی کہ جب میں واپس پاکستان جاؤں گی تو ماما بابا سے جمال کے بارے میں بات کروں گی تاکہ وہ اس کی اور میری زندگی ایک کر سکے۔ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ بابا کو جمال بہت پسند آئے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ لڑکا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد ایک کامیاب بزنس مین بھی بن سکتا تھا۔ اور یہ سب دیکھتے ہوئے بابا کو ہمارے رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر میں بابا کے بارے میں غلط تھی، اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں نے بابا سے جمال کے بارے میں بات کی تھی۔ میں نے بابا کو جمال کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں اور اس کی بزنس پلاننگ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا جمال کے بارے میں اس کی بزنس کرنے کی خواہش کو سن کر بہت خوش ہوں گے اور میری پسند کی تعریف کریں گے۔ مگر بابا تو جمال کے بارے میں سن کر ایک دم سے بھڑک اٹھے تھے اور مجھے کہنے لگے تھے کہ کیا مجھے پوری دنیا میں ایک وہی غریب لڑکا ملا تھا محبت کرنے کے لیے۔ مجھے پہلے تو بھروسہ ہی نہیں آیا تھا کہ بابا جمال کے بارے میں ایسا کچھ کہہ سکتے تھے۔ مگر جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے سامنے سب سے بڑا فرق تو یہ تھا کہ جمال کا بیک گراؤنڈ ان کے بیک گراؤنڈ سے میچ نہیں ہوا تھا۔ ان کو وہ ایک چھوٹے اور غریب گھرانے کا ایک عام سا ہی لڑکا لگا تھا، اس لیے تو انہوں نے جمال سے ملنے تک سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے بابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ جمال ایک اچھا اور ذہین اور ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، اور ان سب سے بڑھ کر وہ مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا، وہ میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مگر بابا نے بھی میرا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی مجھ پر صرف اس لیے برباد نہیں کی تھی کہ ایک دن میں ان کے سامنے کسی عام سے لڑکے کو لا کر کھڑا کر دوں گی اور ان کی بزنس کی خواہش کو کہیں پہ چھوڑ دوں گی۔ میں نے بابا کو ہر طرح سے یقین دلایا تھا کہ میں ان کے بزنس کو ضرور سنبھالوں گی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ جمال بھی ان کے بزنس کو سنبھالنے میں مدد کرے گا اور ہم کم وقت میں زیادہ پروفٹ حاصل کر سکیں گے۔ مگر میری یہ بات سنتے ہی بابا نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مار دیا کہ میں ایسا سوچنے کی ہمت بھی کیسے کر سکتی تھی کہ وہ ایک غریب انسان ان کا بزنس اپنے ہاتھوں میں لے گا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا تھا کہ بابا اتنی سی بات کے لیے مجھ پر ہاتھ ہی اٹھا دیں گے۔ انہوں نے تو ساری زندگی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج جب میں نے ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ان کو فیملی بیک گراؤنڈ یاد آ گیا تھا۔ ان کو تو صرف اور صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے ایک غریب لڑکے کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس وقت ماما نے بھی بابا کو سمجھانا چاہا تھا کہ وہ میری بات مان لیتے، کیونکہ ماما جانتی تھی کہ اگر بابا ضد کر سکتے تھے تو میں بھی تو انہی کی بیٹی تھی اور تھی بھی سب سے لاڈلی، تو میرا غصہ اور ضد بھی انہی پر گیا تھا۔ مگر بابا اپنی بات پر قائم رہے تھے کہ اگر مجھے جمال کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو مجھے ان کا لائف سٹائل چھوڑنا ہی ہوگا۔ یہ بات سن کر تو میں شاکڈ رہ گئی۔ ان کی اس بات کا مطلب تو صاف تھا کہ وہ مجھے سیدھا سیدھا اپنے زندگی اور گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، کیونکہ جمال کو تو میں کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جمال ہی تو تھا جس کے ساتھ رہ کر میں نے جینا سیکھا تھا، وہی تو تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی میں سفید صفحوں کے سوا اور بھی بہت سے رنگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بھر سکتے ہیں۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا
تو میری زندگی تو بزنس کی بلیک اینڈ وائٹ فائلز میں ہی الجھ کر رہ جاتی۔ میرے لیے وہ بہت مشکل لمحہ تھا۔ میں اپنے ماما بابا کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، جنہوں نے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا سکھایا تھا۔ مگر دوسری جانب جمال بھی تو تھا، جس نے مجھے زندگی کو گزارنا نہیں بلکہ جینا سکھایا تھا۔ میں نے اس وقت اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لے ہی لیا تھا، اور وہ تھا جمال کے ساتھ رنگوں بھری زندگی کو جینا۔ بابا نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا تھا کہ جمال مجھے زندگی کی وہ ساری آسائشیں نہیں دے سکتا تھا جو بابا مجھے دیتے آئے تھے، مگر مجھے ان آسائشوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جن میں زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں تھا۔ بابا کے گھر میں بے شک مجھے ہر آسائش اور ہر سہولت ملی تھی، مگر جو مزہ مجھے جمال کے ساتھ لندن میں رہ کر زندگی گزارنے کا آیا تھا وہ ان آسائشوں سے کہیں بہتر تھی۔ ماما نے بھی مجھے روکنے کی اور بابا کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر بابا کو اس وقت صرف اور صرف لوگوں کی ہی پرواہ تھی کہ لوگ ان کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے۔ ان کی بیٹی نے کس طرح ایک غریب گھر کے لڑکے کو اتنی بڑی اور امیر فیملی کا داماد بنا دیا تھا۔ بابا نے مجھے میری بہنوں کے حوالے سے بھی ڈرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر میں ہی بغاوت پر اتر جاؤں گی تو میری چھوٹی بہنوں پر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ بھی کل کو کسی ایرے گہرے کو لا کر گھر میں بٹھا دیں گی۔ مگر میں جانتی تھی کہ ان دونوں میں میرے جتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ وہ تو بابا کی مرضی کے بنا اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو صرف میں ہی تھی جس کے شوق اور جس کی پسند سب سے زیادہ نرالی تھی۔ جمال نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ میں اس کے لیے اپنے ماما بابا کو نہ چھوڑوں اور ان کی پسند کے مطابق جہاں وہ کہتے ہیں وہاں پر شادی کر لوں، مگر میں جمال کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں تو اس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے جمال کے لیے اپنے ماما بابا کو وہ گھر چھوڑ دیا تھا جس میں نے اپنی ساری زندگی بابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گزاری تھی۔ بابا کو وہ بڑا سا گھر چھوڑتے ہوئے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ ایک نہ ایک دن جب جمال کامیاب بزنس مین بن جائے گا تو بابا مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور میرے ساتھ ساتھ جمال کو بھی اپنا لیں گے، اور میں دوبارہ سے اپنے اس گھر میں جمال کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ مگر یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ میں نے جمال کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور اس کے چھوٹے سے سادہ سے گھر میں آ گئی تھی جہاں پر اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہتی تھی، اور جمال ہی ان کا اکلوتا سہارا تھا۔ جمال کی امی ایک بہت زندہ دل عورت تھی۔ انہوں نے مجھے بہت محبت سے، بہت خلوص سے قبول کیا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں نے اپنے ماما بابا کی مرضی کے خلاف جا کر اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی اور مجھے اس گھر میں مکمل آرام دینے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ جمال کے ابو ایک آرمی آفیسر تھے اور وہ کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس لیے اب وہی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا اور خود سے کچھ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بابا کا گھر چھوڑنے کے بعد میں جمال مل کر بہت بڑا بزنس کریں گے، مگر میں یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت میرے بابا ملک کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور وہ اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ شروع کے چند دن میرے اور جمال کے بہت اچھے گزرے تھے۔ ہم دونوں ساری دنیا کو بھول کر ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا جیسے ہم دونوں مل کر ساری دنیا کو جیت لیں گے۔ میں جانتی تھی کہ جمال ایک بہت ذہین لڑکا تھا اور اپنی محنت سے بہت جلد ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر سکتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ تھوڑے سے انتظار کے بعد میں وہ ساری آسائشوں کو دوبارہ سے حاصل کر سکتی تھی جو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر میں ملی ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے ہر قدم پر جمال کا ساتھ دیا تھا۔ جمال کو ایک بزنس شروع کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بہت اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی، اور لندن جانے سے پہلے وہ بہت سے بزنس مین کے ساتھ اس بارے میں بات کر کے گیا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ جب جمال نے بزنس کے لیے گھر سے قدم نکالا تو ہر ایک نے اس کو منع کر دیا۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو سبھی اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے تھے، پھر سب نے ایک دم سے انکار کیوں کر دیا، اور پھر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے بابا کا ہی کیا دھرا ہے۔ انہوں نے ہر ایک بزنس مین کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی جمال کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا، کیونکہ مجھے وہ یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ جمال ایک غریب لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے تاکہ جمال مجھے وہ ساری سہولتیں نہ دے سکتا جن کی میں عادی تھی، اور جب جمال میری ضروریات پوری نہ کر سکتا تو میں خود ہی جمال کو چھوڑ کر ان کے پاس چلی جاتی اور ان کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتی کہ ان کی بات نہ مان کر میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندگی کا غلط فیصلہ تھا، اور مجھے اپنی غلطی کا احساس تھا جو میں ان کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ مجھے بابا کی ہر چال بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود بھی بہت کوشش کی تھی کہ مجھے ہی کہیں پر کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جاتی جس سے میں اور جمال مل کر گھر کا گزارا کر سکتے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی
مجھے کوئی نوکری نہیں ملی۔ میں جس بھی جگہ پر جاتی ہر کوئی مجھے منع کر دیتا۔ میں حیران تھی کہ مجھے تو سبھی جانتے تھے، میرے بابا سے بھلا کون واقف نہیں تھا؟ اس کے باوجود بھی کوئی مجھے کام دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں نوکری تلاش کرنا شروع کی تھی، اور جمال کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ فی الحال وہ بزنس کرنے کا ارادہ بدل دے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے جس سے ہم اپنے گھر کا گزارا تو کر سکے۔ مگر کوشش کے باوجود ہمیں کوئی کام نہیں ملا۔ مجھے تو رہ رہ کر بابا پر غصہ آ رہا تھا، کیا کہ جب انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے نکال ہی دیا تھا تو میری زندگی میں اتنا دخل کیوں دے رہے تھے؟ جب وہ میرے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر ہی چکے تھے تو پھر مجھے اپنی زندگی سکون سے جینے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ مگر میں جمال کے ساتھ پھر بھی خوش تھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی مجھے اس قسم کا کوئی تانا ہی نہیں دیا تھا کہ میرے بابا کی وجہ سے اس کی زندگی مشکل ہو گئی تھی۔ میں تو ایک عالیشان زندگی گزار کر آئی تھی، مگر جمال کے ساتھ میں نے جس زندگی کی ابتدا کی تھی میرے لیے وہ بھی پہلے کی زندگی سے بہتر تھی، کیونکہ جمال مجھے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور اس سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میری خواہشات اور ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب ہمیں کہیں پر بھی کوئی کام نہیں ملا تب جمال نے تھکا کر محنت کرنے والے کام کرنا شروع کر دیے۔ وہ کبھی کسی اسٹور پر سیلز مین کا کام کرتا اور کبھی کسی جگہ چوکیدار کا کام کرنے لگ جاتا۔ اس کو جہاں پر بھی جو بھی کام ملتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے ہر کام کے لیے تیار رہتا، کیونکہ میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہماری زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بے شک ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے اور اتنا کما لیتے تھے کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے۔ تبھی میری زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی جب شادی کے 1 سال کے بعد ہم دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس ننھے سے شیر علی کو پا کر میں اور جمال بہت زیادہ خوش تھے۔ ہم بے شک غربت کی زندگی گزارے تھے، مگر ہم دونوں ہر حال میں خوش تھے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، اور مجھے یہ بھروسہ تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم دونوں بابا کو منانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ آخر میں ان کی سگی بیٹی تھی، وہ کب تک مجھ پر اتنا ظلم کرتے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ مجھے بے بس دے کر مان ہی جاتے اور مجھے اور جمال کو قبول کر لیتے۔ جب شیر علی کچھ بڑا ہوا تو میری زندگی میں ایک نیا طوفان آ گیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میرے مطابق چلنا بھول چکی تھی اور اب مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ اس روز میں کچن میں کھانے کی تیاری میں مصروف تھی جب مجھے خبر ملی تھی کہ جمال کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور محلے کے کچھ لوگوں نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ جمال کو شدید زخمی حالت میں ایک ہسپتال لے جایا گیا تھا جہاں پر اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ یہ خبر سن کر تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے ننھے شیر علی کو اٹھایا اور جمال کی امی کو حوصلہ دیتے ہوئے ہسپتال چل پڑی۔ میرا قدم قدم بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی میری ہتھیلی سے کوئی کھینچ کے لے جا رہا تھا۔ جب میں ہسپتال پہنچی تھی تو تبھی ایک بری خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جمال مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلا تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اب زندہ نہیں رہا تھا کیونکہ اس کی چوٹیں اور زخم بہت شدید تھے اور اس کا بچنا ناممکن تھا۔ یہ خبر سنتے ہی اس کی امی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب مجھ سے ہی جمال کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہو سکا تھا تو وہ تو پھر بھی اس کی ماں تھی، جن کا وہ اکلوتا سہارا تھا، جن کا وہ اکلوتا بیٹا تھا اور ان کی ساری زندگی کی کمائی تھا۔ وہ بھلا اتنی بڑی خبر کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے جمال کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی لمحے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں تو جمال کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اس کی امی کو دنیا چھوڑ کر جاتا دیکھ کر میرا دل چاہا تھا کہ میں بھی خود کو ختم کر لوں، مگر مجھے اپنے بیٹے ننھے شیر علی کے لیے زندہ رہنا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو میرے پاس جمال کی نشانی کے طور پر رہ گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی تھی اور جمال کی اسی دوست کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی جس نے ہمیں جمال کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی، مگر خالی گھر کو دیکھتے ہی میں چکرا کر گر پڑی تھی، اور 3 دن بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو جمال اور اس کی امی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ میں خوب چیخ چیخ کر روئی تھی کیونکہ میں ان دونوں کو آخری دفعہ دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری ساری زندگی ایک جھٹکے میں جیسے اندھیر ہو گئی تھی، اور میں جو اپنے بابا کا گھر چھوڑتے وقت بہت مضبوط تھی ایک دم سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ تب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بابا کے گھر واپس چلی جاتی، کیونکہ میں اکیلی شیر علی کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا تو میں شیر علی کو سنبھال پاتی، مگر بابا کے گھر پہنچ کر انہوں نے میرے سامنے ایک نئی آزمائش رکھ دی تھی کہ اگر میں جمال کے بچے کو چھوڑ دوں گی تو وہ مجھے اپنا لیں گے۔ میں بھلا ان کی بات کیسے مان سکتی تھی؟ جمال تو میری زندگی تھا، اور شیر علی میں میری جان بستی تھی۔ اپنی زندگی سے تو میں ہاتھ دھو بیٹھی ہی تھی، تو اپنی جان کو اپنے ہاتھوں کیسے گنوا سکتی تھی؟ مجھے لگا تھا کہ بابا میری حالت دیکھ کر ہی مجھ پر ترس کھا لیں گے،
مگر انہوں نے تو مجھے گھر کے دروازے سے ہی نا امید لوٹا دیا تھا، اور میں اپنی ننھی جان کو اپنے ساتھ لیے واپس اسی دہلیز پر آ گئی تھی جہاں میں نے جمال کے ساتھ مل کر خوبصورت زندگی کے خواب دیکھے تھے، مگر ان کی بنیادیں مضبوط ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ میں اس خالی گھر میں کھڑی سوچتی رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ جمال ہی تھا جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت مشقت کرتا تھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ میں محنت مشقت نہیں کر سکتی تھی، کر تو میں بھی سکتی تھی، مگر پھر شیر علی کو کون دیکھتا، اس کی دیکھ بھال کون کرتا، اس کو کون سنبھالتا، میں اس کو کس کے پاس چھوڑتی، کس کے حوالے کر کے محنت کرتی۔ میرے پاس کوئی ایسا راستہ تھا ہی نہیں جس سے میں شیر علی کا مستقبل محفوظ کر سکتی۔ مجھے اس وقت لگا تھا جیسے میں ایک ظالم ماں بن رہی تھی جو اپنے بچے کو بوجھ سمجھنے لگ گئی تھی، کیونکہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی غلط فیصلہ لیتی، مجھے جمال کے ایک دوست نے ایک بڑی سی کالونی کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر میں وہاں چلی جاؤں تو ہو سکتا تھا کہ مجھے ایسا کام مل جاتا جس سے میرا اور شیر علی کا گزارا ہو جاتا۔ میں نے شیر علی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کالونی کی جانب چل پڑی، کیونکہ مجھے شیر علی کے لیے زندہ رہنا تھا۔ اس معصوم کا تو ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرا نصیب تھا۔ وہ ایک بہت بڑی کالونی تھی جہاں بہت بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان گھروں کو دیکھ کر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، کیونکہ میرا بھی ایک ایسا ہی گھر تھا، مگر میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، کیونکہ اب مجھے ان بڑے گھروں کی حسرت نہیں رہی تھی، وہ تو بہت پہلے دم توڑ چکی تھی۔ بہت مشکل سے مجھے اس کالونی کے کچھ بنگلوں پر ملازمہ کا کام ملا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا، میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں تھی، میں ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود 2 وقت کی روٹی کے لیے مجھے انہی بنگلوں پر ملازمہ بننا پڑا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف میرے بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے وہ سب بھی قبول کر لیا تھا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ مجھے اس کالونی میں کام کرنے کا یہ ایک فائدہ بھی ہوا تھا کہ اسی کالونی میں ملازموں کے لیے کچھ کوارٹر بنے ہوئے تھے، جو ملازم دور سے آتے تھے وہ وہیں پر رہتے تھے۔ تب میں نے جمال کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا اور شیر علی کو لے کر وہاں پر ہی ایک کمرے والے چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں رہنے لگی تھی۔ میرے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا، کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں نے بے فکر ہو کر شیر علی اور اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر لیا تھا، اور ساتھ ہی مجھے رہنے کے لیے ایک محفوظ مقام بھی مل گیا تھا۔ مجھے انہی سرونٹ کوارٹرز میں رہتے ہوئے ایک کے بعد 3 سال گزر گئے تھے، اور میں شیر علی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں جمال کے بنا رہنا سیکھ رہی تھی، مگر ایک روز میری آنکھوں کے سامنے میرا سارا ماضی ایک دفعہ پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ اس روز ایک بنگلے پر دعوت تھی، کیونکہ اس بنگلے کا مالک واپس آ رہا تھا اور کالونی کے زیادہ تر ملازم وہاں پر یہ اکٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی شیر علی کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا چھوڑ کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ مجھے اس کالونی میں 3 سال گزر گئے تھے، اس لیے آس پاس کے سب ملازموں سے میری سلام دعا ہو گئی تھی، اور میں شیر علی کو باقی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھی بھیج دیا کرتی تھی۔ سارے بنگلے میں ایک الگ ہی چہل قدمی تھی، کیونکہ آنے والے مالک کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مگر جب میں نے آنے والے مالک کو دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلی نظر میں تو مجھے لگا تھا کہ میرے سامنے جمال کھڑا تھا، مگر دوسرے ہی پل میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا تھا کہ جمال کو تو مرے ہوئے 3 سال گزر گئے تھے، پھر وہ بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر میرا دل میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ شخص تو ہو بہو جمال جیسا ہی تھا، بس اس کے ٹھاٹ باٹ کچھ الگ تھے۔ میں سارا دن ڈری سہمی اس شخص کو چھپ چھپ کر دیکھتی رہی تھی، اور شاید اس کو بھی میری بے چینی کے بارے میں علم ہو گیا تھا۔ تب ہی وہ باقی ملازموں سے میرے بارے میں پوچھتا ہوا میرے پاس آ گیا تھا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میرا نام نمرا تھا؟ اس کا تو لہجہ بھی بالکل جمال جیسا تھا، مگر وہ میرا جمال کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر وہ میرا جمال ہوتا تو مجھ سے پوچھتا نہ کہ میرا نام کیا تھا، بلکہ وہ تو مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتا، کیونکہ وہ تو مجھے دل و جان سے پیار کرتا تھا۔ وہ تو مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ جمال نہیں بلکہ کمال تھا۔ تب میں نے اپنے دل میں آنے والے خیالات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ میرا جمال تھا ہی نہیں، مگر میں اس رات بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی، اور کچھ دن بعد اسی آدمی نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا جس کو میں جمال سمجھ رہی تھی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل پھر سے مچلنے لگا تھا کہ جمال کی موت کی خبر تو میں نے خود سنی تھی، تو پھر بھلا یہ جمال کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر تبھی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اور میرے دل میں ایک نئی امید جاگی تھی کہ میں نے جمال کی موت کی صرف خبر ہی سنی تھی اور اس کو مردہ حالت میں دیکھا تو نہیں تھا۔ اور تب اس کمال نامی آدمی نے مجھے اپنی کہانی سنائی تھی، جسے سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے دل میں آنے والے خیال بالکل ٹھیک تھے۔ وہ جو مجھے اپنا نام کمال بتا رہا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ 3 سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا، جس کے بعد سے اس کو اپنے ماضی کا کوئی بھی حصہ یاد نہیں رہا۔ مگر جب اس کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے امیر آدمی کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کافی بوڑھا تھا
اور اس نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کا نام کمال تھا اور وہ اس کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا کیونکہ اس آدمی کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے کمال کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور کمال اس کا امریکہ میں بزنس سنبھال رہا تھا اور جس کالونی میں وہ آیا تھا وہ کالونی بھی اس بوڑھے آدمی کی ہی بنائی ہوئی تھی۔ جب میں نے کمال کی کہانی سنی تو میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں۔ میرا جمال مجھے واپس مل گیا تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میری کھوئی ہوئی دنیا مجھے واپس مل گئی تھی۔ میں نے کمال کو اپنی اور اس کی وہ پرانی تصویر دکھائی تھی جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے، اور پھر شیر علی کے بارے میں بھی اسے سب بتایا تھا۔ میری سب باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور وہ میرے سامنے رونے لگا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد تو نہیں تھا، مگر میرے پاس موجود تصویریں اور شیر علی کو دیکھ کر اسے پورا بھروسہ ہو گیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ شیر علی کو گلے لگاتے میں نے محسوس کیا تھا کہ جمال کے چہرے سے وہ اجنبیت چند لمحے کے لیے غائب ضرور ہوئی تھی جو میں نے پہلی نظر میں محسوس کی تھی۔ جمال بھی مجھ سے کئی دفعہ کہتا تھا کہ اس کو شیر علی سے ایسی مہک آتی ہے جیسے وہ اس کے ہی وجود کا ایک حصہ ہو، اور میں اس کی بات سن کر دل سے مسکرا اٹھتی ہوں کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ آج مجھے اور جمال کو ایک ساتھ 3 سال گزر گئے ہیں۔ وہ مان گیا ہے کہ وہی میرا جمال ہے کیونکہ وہ بھی اس بات کی اقرار کرتا ہے کہ میرے اور شیر علی کے قریب آنے پر اس کا دل بھی ویسے ہی بے قرار ہوتا ہے جیسے کہ میرا ہوا تھا۔ مگر مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ میں اس کے ماضی کی وہ یادیں اس کو واپس نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس کو سب کچھ یاد آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار میرے بابا کو ٹھہرا دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی تو ہماری زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں اپنی اور شیر علی کی زندگی بھی ختم کرنے چل پڑی تھی۔ میں تو اس انسان کو دعائیں دیتی نہیں تھکتی جس نے جمال کو اپنا بیٹا سمجھ کر اس کا خیال رکھا اور اپنا سارا بزنس اس کے سپرد کر دیا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر حالات سے مجبور ہو کر میں اپنی اور شیر علی کی زندگی ختم کر لیتی تو کیا ہوتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے بابا کو بھول جاؤں، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں اپنی زندگی کو بہت خطرناک موڑ سے واپس موڑ کر لائی ہوں۔